بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 55-56۔ آیات مذکورہ میں قولی اور عملی اعضاء پر صبر اور مکارم الاخلاق کا مظاہرہ ہے اور اس کا تذکرہ ہے کہ جب اہل کتاب مؤمنین لغو بات سنتے ہیں، فضول بات سنتے ہیں، تو بڑے تدبر سے، حوصلے سے جواب دیتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل بھی سامنے آئے گا اور تمہارا عمل بھی سامنے آئے گا۔ ہم جھگڑالو نہیں ہے، ہم جھگڑا نہیں کرتے، ہم بے سمجھ ناسمجھ لوگوں کے ساتھ، بے وقوفوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے، ہم ایسے ناسمجھ لوگوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے۔ اور یہ صالحین متقین کا ہمیشہ کے لیے شیوہ رہا ہے کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے نہیں دیتے، اور قرآن کریم کے واضح الفاظ ہے، آیات ہے کہ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہے، احسن ہے، تو جس شخص کے ساتھ آپ کا عداوت رہا وہ تمہارا مخلص دوست بن سکتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی ایک اور عمدہ صفت اور خصلت بیان کی کہ کسی جاہل کا، دشمن کا لغو بات سنتے ہیں، فضول بات سنتے ہیں، تو جواب دیتے ہیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ سلام کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے سلام تحیہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں، اور یہ تعلیمات ہے، جنتیوں کی علامت ہے، اس سے تکبر ختم ہوتی ہے۔ اور دوسرا سلام متارکت ہے، یعنی اپنے مد مقابل، اپنے حریف کو یہ کہہ دینا کہ تمہاری لغو بات میں نہ سنتا ہوں اور تمہاری لغو بات کا کوئی انتقام تم سے نہیں لیتا۔ آیت نمبر 56 میں ہدایت کے حوالے سے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ہدایت تو بمعنی ایصال للمطلوب اللہ کے اختیار میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، جس کو آپ چاہے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ ہدایت بمعنی ایصال للمطلوب یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہدایت بمعنی ایصال للمطلوب کے قدرت اور علم اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ ہدایت جو ہے اس کے دو معنی ہے، ایک اراءۃ الطریق ہے، یعنی ایک ہے راستہ دکھلانا، بتلانا، اور دوسرا معنی ہے ایصال للمطلوب، مقصد منزل مقصود تک پہنچانا۔ آیات مذکورہ میں سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں ہدایت سے مراد ایصال للمطلوب ہے، اللہ کی ہدایت مراد ہے، اور دوسرا معنی اراءۃ الطریق جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف، دین اسلام کی طرف بلانا، ہدایت کا راستہ بتلانا، یہ فریضہ رسالت میں،
فریضہ نبوت میں داخل اور شامل ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دینی جدوجہد سے لوگوں کو اسلام اور دین کی طرف بلانا، یہ تو تمام انبیاء علیہم السلام کی فرض منصبی رہی ہے، اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی طفیل۔ لیکن ہدایت بمعنی منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان انبیاء علیہم السلام دعوت و تبلیغ پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ البتہ صحیح مسلم میں ہے کہ آیات مذکورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بڑی تمنا یہ تھی کہ ابو طالب کسی طرح ایمان قبول فرما دے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ کسی کو مومن بنا دینا آپ کی قدرت میں نہیں ہے، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور تفسیر الروح المعانی میں آخری بات تفسیر الروح المعانی میں ہے کہ ابو طالب کی ایمان اور کفر کے حوالے سے بلا ضرورت گفتگو کرنا، بحث مباحثہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے گریز اجتناب کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی ایذا جو ہے کا احتمال ہے، لہٰذا اس بحث سے گریز کیا جائے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنتے ہیں اللغو فضول بات، اعرضوا تو اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، عنہ اس سے، وقالوا اور کہتے ہیں، لنا اعمالنا ہمارے لیے، ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام سلام ہے، علیکم تم پر، لا نبتغی الجاہلین ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو۔ اور پھر خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہے، ولیکن اللہ لیکن اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔